ناظرین، تجسس ٹی وی کے خصوصی سلسلے برصغیر کے مشہور فنکاروں کے حالات زندگی کی دوسری قسط میں آج پیش ہے معروف گلوکارہ اور ملکہ ترنم نور جہاں کی داستان زندگی۔ ناظرین، نور جہاں 21 ستمبر 1926 کو قصور میں پیدا ہوئی تھی۔ اگر آپ مختلف سائنسی، تاریخی اور علمی موضوعات پر سوچتے ہیں اور مزید جاننے کا تجسس رکھتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ان موضوعات پر تیار کی گئی ہماری ویڈیوز آپ کو فوری مل سکیں۔ جب نومولود بچی کے رونے کی پہلی آواز اس کی پھوپھی الہی جان نے سنی تو اپنے بھائی امداد علی سے کہنے لگیں، پائیا کڑی تے روندی بھی سر ویچے، اور پھر پھوپھی الہی جان نے ہی بچی کو چینی کی گڑتی دی۔ الہی جان خود بھی اپنے وقت کی نامور گلوکارہ تھیں۔ بچی کا نام اللہ وسائی رکھا گیا۔ اللہ وسائی تھوڑی سی بڑی ہوئی تو اسے موسیقی کی تعلیم دینے کے لیے استاد غلام محمد کے سپرد کر دیا گیا، اور اللہ وسائی صرف 7 سال کی عمر میں ہی اس قابل ہو گئی کہ اپنی بڑی بہن ایدن اور کزن حیدر بائی کے ہمراہ سٹیج پر انٹری دے سکتی تھی۔ یوں 7 سال کی عمر میں ہی نور جہاں کی فنی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ ابتدا میں وہ مختار بیگم، اختری بائی فیض آبادی اور دوسری گلوکاروں کے مقبول گیت گاتی تھیں۔ 8-9 برس کی عمر میں ان کا خاندان لاہور منتقل ہو گیا، جہاں انہوں نے سٹیج پر پرفارم کرنا شروع کر دیا۔ یہیں انہیں موسیقار جے چشتی مل گئے، جنہوں نے نور جہاں کی آواز کو مزید سنوارا اور انہیں چند نئے گیتوں کی دھنیں بھی بنا کر دیں۔ لاہور میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد یہ بہنیں اپنے بھائی محمد شفیع کے ساتھ کلکتہ چلی آئیں۔ اس وقت کلکتہ میں مختار بیگم کا طوطی بول رہا تھا۔ اس خاندان نے جلد ہی مختار بیگم تک رسائی حاصل کر لی۔ مختار بیگم کو بھی ان بہنوں کی آواز پسند آئی اور پھر انہی کی سفارش پر انہیں کے ڈی مہرا کی فلم کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ اس کمپنی نے اللہ وسائی کا نام بیبی نور جہاں رکھا، جبکہ ایدن اور حیدر بائی اپنے اصل نام کے ساتھ ہی گاتی رہیں۔ تینوں بہنوں نے جس پہلی فلم میں کام کیا اس کا نام شیلا عرف پنڈ دی کڑی تھا۔ اس فلم میں مرکزی کردار پشپا رانی اور استاد مبارک علی خان نے ادا کیے تھے۔ شیلا عرف پنڈ دی کڑی ایک کم بجٹ والی فلم تھی، چنانچہ اس فلم کے لیے کوئی نیا گیت نہیں کہا گیا اور پرانے لوک گیتوں سے ہی کام چلایا گیا۔ اسی فلم میں نور جہاں نے ایک گانے لنگ آجا پتن چنادا پر پرفارم بھی کیا تھا، جسے بہت پسند کیا گیا، مگر اگلے 3-4 سال تک انہیں فلموں میں چھوٹے موٹے کردار ہی ملتے رہے۔ چند فلموں میں اگرچہ انہیں گانے کا موقع بھی ملا، جن میں مصر کا ستارہ، مسٹر اینڈ مسز بمبئی، ناری راج، ہیر سیال اور سسی پنو کے نام شامل ہیں، مگر جس فلم سے نور جہاں کو پہچان ملی وہ پنچولی کی فلم گل بکولی تھی۔ اس فلم کے موسیقار ماسٹر غلام حیدر تھے، جبکہ نغمہ نگار ولی صاحب تھے۔ اس فلم کے لیے جب نور جہاں نے اپنا پہلا نغمہ ریکارڈ کروایا تو ہر طرف اس کی دھوم مچ گئی۔ اس گانے کے بول تھے شالا جوانیاں مانے۔ سن 1939 میں جب اس فلم کی نمائش ہوئی تو پنجاب کا بچہ بچہ نور جہاں سے واقف ہو چکا تھا۔ اس کے بعد تو یکے بعد دیگرے نور جہاں کے نغمات اور اداکاری سے بھرپور مزید فلمیں نمائش کے لیے پیش ہونے لگیں، جن میں یملا جٹ اور چودھری کے نام بھی شامل ہیں۔ خزانچی کے ایڈیٹر شوکت حسین رضوی تھے، جن کے کام سے خوش ہو کر سیٹھ پنچولی نے انہیں اردو سوشل فلم خاندان بنانے کے لیے کہا۔ شوکت حسین رضوی نے اس فلم میں مرکزی کردار ادا کرنے کے لیے نور جہاں کا انتخاب کیا۔ اس فلم کی موسیقی بھی ماسٹر غلام حیدر نے ترتیب دی تھی، مگر نغمات لکھنے کے لیے ڈی این مدھو کو بمبئی سے بطور خاص بلوایا گیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب برصغیر میں اچھا گانے والیوں میں اختری بائی فیض آبادی، عنایت بائی ڈھیرو والی، تمنچا جان، الہی جان، زینت بیگم، امراؤ ضیاء بیگم اور شمشاد بیگم شامل تھیں۔ ماسٹر غلام حیدر نے گل بکولی کے کامیاب تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے خاندان کے زیادہ تر گانوں کو نور جہاں کی آواز سے آراستہ کیا۔ اس فلم کے جس اشتہار میں انہیں نغموں کی رانی لکھا گیا ہے وہ لاہور کے روزنامہ انقلاب میں 5 فروری 1942 کو شائع ہوا تھا۔ اس فلم کی نمائش اسی برس ہوئی اور اسی فلم کی شوٹنگ کے دوران نور جہاں اور شوکت حسین رضوی کا معاشقہ شروع ہوا،
جس کے بعد دونوں نے شادی کر لی تھی۔ خاندان کے بعد اگلے 2-3 برسوں میں نور جہاں کی بطور اداکارہ و گلوکارہ کئی فلمیں نمائش کے لیے پیش ہوئیں۔ ان میں نوکر، دہائی، نادان، دوست اور لال حویلی شامل ہیں۔ تاہم جب سن 1945 میں فلم زینت ریلیز ہوئی تو اس فلم کے نغمات نے پورے انڈیا میں دھوم مچا دی، اور ناظرین ابھی زینت کے نغموں کی گونج فضا میں موجود تھی کہ اسی برس نور جہاں کی ایک اور فلم بڑی ماں نمائش کے لیے پیش ہوئی۔ اس فلم کے نغمات اور ڈائیلاگ ضیاء سرحدی نے لکھے تھے اور موسیقی کے دتا نے ترتیب دی تھی۔ ناظرین، فلمی شائقین خصوصاً نور جہاں کے مداحوں کے ذہن میں یہ سوال ہمیشہ سے موجود رہا ہے کہ نور جہاں کو ملکہ ترنم کا خطاب کب اور کس نے دیا؟ تو ناظرین، ہماری تحقیق کے مطابق آج سے ٹھیک 75 سال پہلے سن 1945 کو ہفت روزہ چترا میں اسی فلم یعنی بڑی ماں کا جو اشتہار شائع ہوا تھا، اس میں نور جہاں کے نام سے پہلے ملکہ ترنم کا خطاب درج ہے۔ اسے بھی ضیاء سرحدی نے تحریر کیا تھا، اور نور جہاں کو ملکہ ترنم کا خطاب عطا کرنا بھی انہی کا کارنامہ تھا۔ نور جہاں کے بارے میں لکھی گئی اکثر کتب اور مضامین میں بتایا جاتا ہے کہ نور جہاں کو یہ خطاب سن 1965 کی انڈیا پاکستان جنگ کے بعد صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان نے دیا تھا، مگر فلم بڑی ماں کے اس اشتہار کے حوالے سے یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ سن 65 کی جنگ سے بہت پہلے نور جہاں کو 18 سال کی عمر میں ہی ملکہ ترنم تسلیم کیا جا چکا تھا۔ تاہم 1965 کی جنگ کے دوران نور جہاں کا کردار قوم کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ 65 کی جنگ شروع ہوئی تو نور جہاں نے خود اسٹیشن ڈائریکٹر کو فون کر کے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ جنگی ترانے ریکارڈ کرانا چاہتی ہیں۔ جنگ کے دوران ان کے دن رات ریڈیو پاکستان لاہور کے اسٹوڈیو میں گزرے۔ اسی دوران انہوں نے میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں اور اے وطن کے سجیلے جوانوں، کرنیل نی جرنیل نی اور اے پتر ہٹاں تے نہیں وکدے جیسے ترانے ریکارڈ کرائے۔ جب ملی نغمہ اے پتر ہٹاں تے نہیں وکدے ریکارڈ ہوا تو اسے سن کر صوفی تبسم اور ملکہ ترنم دونوں آبدیدہ ہو گئے تھے۔ 65 کی جنگ میں قوم کے حوصلے بلند کرنے میں سب سے نمایاں کردار نور جہاں کا رہا تھا۔ انہوں نے جنگی ترانوں کے ذریعے فوجی جوانوں اور عوام میں ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ ان کا آخری مقبول ترین گیت فلم سخی بادشاہ کا کی دامدہ بھروسہ یار تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا آخری گیت ہدایت کار مسعود بٹ کی فلم انصاف ہو تو ایسا کے لیے ریکارڈ کروایا تھا۔ ناظرین، اگرچہ قیام پاکستان کے بعد نور جہاں نے فلم چن وے سے اپنے پاکستانی فلمی کیریئر کا آغاز کیا اور اس فلم کی ڈائریکشن بھی انہی کی تھی، بطور اداکارہ ان کی دیگر فلموں میں گلنار، دوپٹہ، پاٹے خان، لخت جگر، انتظار، نیند، کوئل، چھو منتر، انارکلی اور مرزا غالب شامل ہیں۔ تاہم اس کے بعد انہوں نے اداکاری سے کنارہ کشی اختیار کر کے خود کو صرف گلوکاری تک محدود کر لیا تھا۔ نور جہاں نے 995 فلموں کے لیے نغمات ریکارڈ کروائے، جبکہ نور جہاں کے کریڈٹ پر لاتعداد غزلوں کے علاوہ 27 ملی نغمے بھی موجود ہیں، جن میں سے بعض آج بھی انتہائی مشہور ہیں۔ ان کی انہی خدمات کے سلسلے میں حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور نشان امتیاز بھی عطا کیا تھا۔ ناظرین، اردو زبان کا سب سے بڑا افسانہ نگار سعادت حسن منٹو نور جہاں کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ اس کی آواز قیامت خیز تھی، سہگل کے بعد میں نور جہاں کے گلے سے متاثر ہوا۔ اتنی صاف شفاف آواز، مرکیاں اتنی واضح، خرج اتنا ہموار، پنچم اتنا نوکیلا۔ میں نے سوچا اگر یہ لڑکی چاہے تو گھنٹوں ایک سر پر کھڑی رہ سکتی ہے، اسی طرح جس طرح بازیگر تنے ہوئے رسے پر بغیر کسی لغزش کے کھڑے رہتے ہیں۔ نور جہاں ہے۔ گو لتا منگیشکر کی آواز کا جادو آج کل ہر جگہ چل رہا ہے، مگر اگر کبھی نور جہاں کی آواز فضا میں بلند ہو تو کان اس سے بے اعتنائی نہیں برت سکتے۔ نور جہاں کے متعلق بہت کم آدمی جانتے ہیں کہ وہ راگ کو اتنا ہی جانتی ہے جتنا کوئی استاد۔ وہ ٹھمری گاتی ہے، خیال گاتی ہے، دھرپد گاتی ہے اور ایسا گاتی ہے کہ گانے کا حق ادا کرتی ہے۔
موسیقی کی تعلیم تو اس نے یقیناً حاصل کی تھی کہ وہ ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی جہاں کا ماحول ہی ایسا تھا، لیکن ایک چیز خداداد بھی ہوتی ہے۔ موسیقی کے علم سے کسی کا سینہ منور ہو مگر گلے میں رس نہ ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خالی علم سننے والوں پر کیا اثر کرے گا۔ نور جہاں کے پاس علم بھی تھا اور وہ خداداد چیز بھی، جسے گلا کہتے ہیں۔ گلا ہے جو نور سے بھرا ہے، اس پر اگر اسے ناز ہے تو بجا ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو قیامت کا برپا ہونا لازمی ہے۔ کھٹی اور تیل کی چیزیں گلے کے لیے تباہ کن ہیں، یہ کون نہیں جانتا، مگر نور جہاں پاؤ پاؤ بھر تیل کا اچار کھا جاتی ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ جب اسے فلم کے لیے گانا ہوتا ہے تو وہ خاص اہتمام سے پاؤ بھر اچار کھائے گی، اس کے بعد برف کا پانی پیے گی اور پھر مائکروفون کے پاس جائے گی۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح آواز نکھر جاتی ہے۔ یوں بھلا آواز کیوں کر نکھرتی ہے، گلا کیسے صاف ہوتا ہے، اس سے متعلق نور جہاں ہی بہتر جانتی ہے۔ نور جہاں کی آواز ایک عرصے تک زندہ رہے گی اور آنے والی نسلوں کے کانوں میں اپنا شہد ٹپکاتی رہے گی۔ کسی زمانے میں خورشید چھائی ہوئی تھی، شمشاد کے بھی چرچے تھے، مگر نور جہاں کی آواز میں سب کی آواز دب گئی۔ ناظرین، منٹو کے بعد ہندوستان کی عظیم گلوکارہ لتا منگیشکر اعتراف کرتی ہیں کہ اس نے ہائے کہنا نور جہاں سے سیکھا، مگر نور جہاں نے اور کچھ سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو، استاد کا احترام کرنا ضرور سیکھا تھا۔ مزنگ میں جب کبھی نور جہاں اپنے استاد سے ملنے آتی، محلے بھر میں دھوم مچ جاتی۔ اسے دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ وہ اپنے استاد کے گھر خود اپنے ہاتھوں سے جھاڑو تک لگاتی تھی، اور یہ اس کے عروج کا زمانہ تھا۔ کون کہتا ہے کہ نور جہاں متکبر تھی یا نخرہ کرتی تھی؟ بات صرف یہ ہے کہ وہ ہر کسی سے ایک خاص حد میں رہتے ہوئے ملتی تھی۔ خاتون گلوکاراؤں میں سے کوئی بھی اپنی آواز کو اس حد تک اٹھانے کی قدرت نہیں رکھتی جس حد تک نور جہاں لے جاتی تھی۔ ناظرین، 1965 میں نور جہاں پتے کی بیماری میں مبتلا ہوئیں اور بعد ازاں آپریشن کر کے ان کا پتا نکال دیا گیا۔ 1985 میں عارضہ قلب کا مسئلہ سامنے آیا تو مختلف اوقات میں سر آغا خان ہسپتال کراچی میں ان کے دل کا علاج کیا گیا۔ 1992 میں زیادہ طبیعت بگڑنے کے سبب انہیں لندن کے کرومویل ہسپتال میں داخل ہونا پڑا، جہاں پر ان کی بند شریانوں کو کھولا گیا، جس سے وقتی طور پر وہ صحت یاب ہو گئیں، تاہم ان کی صحت بگڑتی چلی گئی۔ 1997 میں ایک بار پھر دل کی بیماری کی شدت کے سبب انہیں سر آغا خان ہسپتال میں داخل ہونا پڑا، جہاں وہ 1.5 ماہ سے زیادہ عرصے تک زیر علاج رہیں، مگر ان کی طبیعت سنبھل نہ پائی اور دن بدن بگڑتی چلی گئی۔ بعد ازاں ان کے ذاتی معالجین کی ہدایت پر انہیں امریکہ بھیج دیا گیا، جہاں وہ آخری مرتبہ زیر علاج رہیں۔ اس ہسپتال میں وہ 5 ماہ تک زیر علاج رہیں، پھر ڈاکٹروں نے ان کی حالت قدر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے انہیں فارغ کر دیا۔ ہسپتال سے فراغت کی ایک وجہ ملکہ ترنم کی ضد بھی تھی۔ وہ جلد سے جلد پاکستان میں اپنے بچوں اور عوام کے درمیان جانا چاہتی تھیں۔ امریکہ سے وہ برطانیہ اور پھر پاکستان آ گئیں، جہاں وہ مستقل طور پر کراچی میں ہی رہیں۔ انہوں نے کئی بار لاہور آنے کی کوشش کی، مگر صحت نے اجازت نہ دی۔ کراچی میں جب انہیں معمول کے چیک اپ کے لیے اسپتال لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں ہی انہیں دل کا دورہ پڑا اور پھر اسی عالم میں روح پرواز کر گئی۔ ہسپتال پہنچنے پر ڈاکٹروں نے ان کی موت کی تصدیق کر دی۔ وہ خوش نصیب تھیں کہ دنیا سے رخصتی کے وقت انہیں رمضان المبارک کی 27ویں رات میسر آئی اور ان کی تدفین کراچی میں کی گئی۔ تاہم جب ملکہ ترنم نور جہاں کے انتقال کی خبر آئی تو ان کے چاہنے والوں پر صدمے کے سبب سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ساز خاموش ہو گئے ہیں، سر کا جہاں بے نور ہو گیا ہے۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ آواز جسے سنتے سنتے 2 نسلیں جوان ہوئی ہیں، وہ اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی ہے۔ دنیا موسیقی کی تاریخ نور جہاں کے ذکر کے بغیر ناممکن رہے گی۔ نور جہاں کسی ایک زمانے کی فنکارہ نہیں تھیں، وہ آنے والی صدیوں کی بھی فنکارہ ہیں۔ وہ اپنی خوبصورت آواز اور گیتوں کی بدولت ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔